بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس عنوان پہ مختصر الفاظ میں آپ سے ماوِ گفتگو ہوں، وہ عنوان ہے کہ عملیات، وظائف، اوراد، ذکر و اذکار سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے بڑے عملیات کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھے ہیں، لیکن ہمیں پورا فائدہ نہیں ہوا، ہمیں شفا نہیں ملی، مریض کے پاس ہم پڑھتے رہے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوا، یا کسی نے بتایا تھا جنات کے لیے، جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، تو ہم نے وہ پورا پڑھا ہے لیکن ہمیں کما حق کو فائدہ نہیں ہوا، شفا نہیں ملی۔ تو بعض تو اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا یقین جو ہے نا، یقین سا وہ بھی اٹھ گیا ہے اس بات سے کہ کلام کے ذریعے کسی کو شفا ملتی ہے، یقین ہمارا کمزور پڑ گیا ہے۔ تو آج میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا، شفا نہیں ملتی۔ ان وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جو پڑھ رہے ہیں، کیا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں؟ جس کو پڑھنا کہا جاتا ہے آپ وہی کر رہے ہیں؟ اچھا، پڑھائی میں یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات منہ بند رکھتے ہیں اور دماغ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں پڑھائی کو کہ یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ کبھی کبھار الفاظ منہ سے نکل بھی جائیں لیکن زیادہ تر سوچ ہی ان کی پڑھائی کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی پڑھائی نہیں کہا جاتا۔ شریعت مبارکہ میں اس کو پڑھنا کہتے ہیں کہ جس کی آواز اتنی ہو کہ کم از کم اپنے کان سنیں، اس کو پڑھائی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، چلیں آپ پڑھ رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں، کم از کم اتنی آواز ہے کہ آپ کے کان سن رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ آپ نوٹ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ادائیگی کیسی ہے آپ کی۔ قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، احادیث کی مسنون دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا جو تلفظ ہے، جو اس کی ادائیگی ہے، وہ آپ ادا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ ہے احد، احد، یہ اس کی درست ادائیگی ہے۔ تو کسی نے کر دیا احد، تو کیا کیا اس نے؟ ناظرین ذرا غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے، احد اور احد، اس میں بظاہر سننے والوں کو تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک میں احد میں ہا کو ٹھنڈا کر کے نکالا جا رہا ہے اور احد میں احد سمپل پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بڑے قاف کا فرق ہے، قاف ہے یا کاف ہے، عین ہے یا حمزہ ہے، اسی طرح ثا پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے۔ یہ ایک پورا علم ہے جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہر مسلمان پہ وجوب کا درجہ ہے کہ اس کو حاصل کرے، وہ واجب ہے۔ ضروری علوم میں سے یہ بھی علم ہے کہ قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھے۔ وہ ہمارے مخارج درست نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے دعائیں پڑھی، ہم نے ذکر و اذکار کیا، ہم نے تلاوتیں کی، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو یہ بات بھی قابل غور ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ درست مخارج نہیں ہوتے۔ اس کے لیے آپ کی ایک گوش گزار اور کر دوں بات، وہ یہ ہے کہ میرے اسی چینل پہ قرآن درست پڑھنا سیکھیں کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اس میں ہماری 7 یا 8 کلاسیں ہیں جس میں ہم نے مختصراً جو بیسک درستگی ہے الفاظ کی وہ ہم نے سکھائی ہے، اس کو ضرور، اور ساتھ میں روانگی کے ساتھ پڑھایا بھی گیا ہے، مطلب دہرایا بھی گیا ہے، تو وہ آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے علاوہ اسی چینل پہ ضروری عقائد و اعمال سیکھیں کے نام کی بھی ایک پلے لسٹ ملے گی آپ کو، اس کو بھی ضرور واچ کریں، دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔
اگلی بات ہے نیت کا نہ ہونا. پہلی وجہ زبان سے نہ پڑھنا، دوسری وجہ درست مخارج درست الفاظ کے ساتھ نہ پڑھنا، تیسری وجہ کہ نیت کا درست نہ ہونا، مطلب مائنڈ ایک جگہ مستقر نہ ہونا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اضطراب ہے، مطلب مائنڈ تزلزل کا شکار ہے، کسی بے چینی کا، خواہ وقت کی ہو یا کوئی ہو کہ پتہ نہیں یار پورا نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ کب ختم ہوگا، کب اس سے جان چھوٹے گی، اس طرح کی سوچیں، یا کوئی ٹینشن اتنی ہیوی ہے کہ ذہن اسی طرف ہی جا رہا ہے، پڑھائی کا جو مقصد ہے وہ مقصد نہیں ہے، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. مختصراً میں نے بتا دیا. بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. آخری بات یہ ہے، چوتھی اور آخری وجہ وہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا، روحانی گناہ، ان کی وجہ سے بھی اثر نہیں ہوتا. جس طرح وہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی، وہ زبان جو غیبتیں کرتی ہے، جو چغلی کرتی ہے، اس میں بھی وہ تاثیر نہیں رہتی. اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ سے شیئر کیا جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں سب بخشے جائیں گے، لیکن وہ بندے، ان کا ذکر ہے والدین کا نافرمان، شرک کرنے والا، سود کھانے والا اور قطع رحمی کرنے والا، زنا کا عادی، شراب کا عادی. یہ ایسے لوگ ہیں جو لیلۃ القدر کی رات کو بھی بغیر توبہ کے نہیں بخشے جائیں گے. باقی جو ہیں ان گناہوں کے علاوہ اللہ کریم ان کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اس کی رحمت کا دریا بہت وسیع ہے. لیکن یہ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے بغیر توبہ کے معافی نہیں مل رہی، تو یہ گناہ عملیات کو کہاں، وظائف کو کہاں اثر کرنے دیں گے. تو زبان میں تاثیر بھی ہونی چاہیے، لقمہ بھی حلال کا ہو، بات بھی حق کہی جائے. انشاءاللہ العزیز یہ 100% بات پکی ہے، یقین کامل رکھیں، اللہ کی کلام ضرور شفا کا باعث بنتی ہے، اللہ پاک ضرور شفا عطا فرماتا ہے. یہ جو میں نے وجوہات بیان کی ہیں ان پہ غور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کریں. اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا شروع کر دے، اگر کوئی اپنے مخارج بہتر کر لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.